الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله محمد علیہ الوسیلہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سامعین کرام، سورہ النساء وہ 65 نمبر آیت ہے جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی. یہ اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان دی ایک کسوٹی بیان فرمائی ہے. وہ دا بیان ذرا مؤخر کرنا. جو بندہ بھی دین اسلام دا مطالعہ کردا اور اسلامیات دی کتاباں ویکھدا، وہ دے سامنے 3 شیاں جڑیاں بہت نمایاں ہو کے آؤندیاں. ایک تے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اس امت جنہاں فتنیاں نے جنم لیا تے بہت پھلے پھولے اور انہوں نے بڑی تباہی مچائی. انہاں سے ایک فتنہ وضع حدیث دا ہے کہ لوگاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لے کے کہ حضور نے فرمایا، حضور نے ٹیر لاتے اتنی بیالی حدیث کری ہے جدا اندازہ کوئی. آدمی اس جنگل سے داخل ہوئے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ ہوں یار دین کتوں لبنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بیان کیتا، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، فلاں صحابی نے سنا رسول. ایک یہ سمجھو نا قیامت آئی نظر ہو، فتنہ ہے وضع حدیث. اور دوسرے پاسے معلوم دا کہ امت دے لوگوں نے اس سلسلے سے لاپرواہی تو کام نہیں لیا. ان علوم اور انیاں کتاباں بے رد چ لکھیاں کہ یہ مقابلہ کیتا جائے تو کھوٹا سکہ چل گیا تو دین اسلام ہی تباہ ہو جائے. نقد حدیث، روایت و درائد حدیث کا ایک علم بن گیا. 60 تو زیادہ وہ شاخاں. توبہ دل نے ایک لفظ پڑھ لیا کہ کی رسولہ نے فرمایا تو کی نہیں فرمایا. یہ جڑا مشکل لفظ آ گیا یہ کی معنی غریب الحدیث، کسی نے اطراف الحدیث، ایک ٹکڑا لب گیا اس حدیث کا شروع سب نشان کرتے کہ فلاں فلاں کتاب فلاں جگہ. حیران ہوں جرا کھڑن والوں تو حیران ہوں نا، پرکھن والوں کی محنت سے بھی حیران ہوں. اور غیر مسلم تک آتے ہیں بھئی یار مسلمانوں نے اس بارے جو کچھ کیتا دنیا کی کسی قوم کو توفیق نہیں ہوئی، نہ نصارا نہ یہود نہ ہندو. کہانیاں ہیں کہ ایڈے سارے گرو آتے سی، کسی کو نہ سند نہ پرکھن کا سامان. اتنے ہزاراں بندہ رسول کریم علیہ السلام تے لگ رہا ہے، ہزاراں لکھاں بندے ہیں جنہاں دا کھوج کڈیا کون ہے، کدوں پیدا ہوئے، کدوں مرے ہے، کہڑے انہوں دے شاگرد ہے، کہڑے استاد ہے، کی یہ کاروبار کرتے رہے، انہوں دا حافظہ کیسا ہے، انہوں دے سچ دا کی حال ہے، کدوں تک انہوں دا دماغ درست کم کرتا رہا، کدوں جا کے بڑھاپے پروں یا بیماری پروں دماغ گڑبڑ ہو گیا. اتوں تک بھی انہوں دی حدیثاں لینیاں اتوں سے. یہ بھی ایڈی محنت 60 تو زیادہ ہے، اتنیاں شاخاں ہیں. اتنے بھی حیران ہوتا بندہ کہ اللہ دے رسول دے دین دی حفاظت لیے ایڈا بندوبست رب نے کیتا. اور تیسرے پاسے اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان جڑے اس بارے سے کسی شاید ہی حضور نے نہیں یہ فرمائی گل جڑے اس بارے کیا. اس فتنے دے مقابلے 6519 نمبر ہے. صحیح الجامع صغیر وزیادتی الفتح الکبیر تالیف محمد ناصر الدین البانی، اصل کتاب امام سیوطی 6559 نمبر سے تسی سمجھ لو 63 صحابی
نہیں تو ایک دو دی روایت 63 بندے ہیں جنہاں دے مختلف کتاباں کہ فلاں نے فلاں بیان کیتا، وہ 63 صحابی اللہ دے رسول علیہ السلام تو لکھ دیتے دے علامہ الباری رحمۃ اللہ شروع کیا صحیح و متواتر، یہ نری صحیح نہیں، یہ ایسی ہے میں انہیں دے شک نہیں کر سکتا، دوپہر دے سورج نو کوئی کہہ دین ہے نہیں اُداں دی گل ہے، یہ حدیث پاک بھئی اللہ دے رسول تو بالکل یقینی اور پکی ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جن نے جان بوجھ کے برے ارادے نہ میرا نام لے کے جھوٹی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ نے فرمایا تو میں نہیں فرمائی، وہ اپنا ٹھکانہ اتھے ہی دوزخ سے مقرر کر۔ اتنے صحابہ کرام نے آپ کی زبانی یہ گل بیان فرمائی، تو رسول کریم علیہ السلام نے انہیں زور نہ بات کیوں کی؟ شرک لی بھی نہیں حدیثاں آئیں، اور امت عارمہ نے نہیں فکر کیوں کی؟ گھر والوں نے نہیں کیوں کری؟ اور لوگ بتیرے جڑے بیوقوف غلط نتیجہ کرتے، ایک پاسے عیسائی اور یہودی ہے جڑے شبے پاؤندے یار اینی ملاوٹ ہو گئی انہاں حدیثاں دا کی اعتبار؟ سانوں رسول اللہ دی حدیثاں تو بدظن کر لی کہ کی تسی انہاں نوں مننا ہے کہ اتنا کچھ مل چکا، شوشے سن لو۔ اور دوسرے پاسے مسلمانوں چ بھی ایسے جم پے جڑے آندا انہیں 100 سال بعد لکھیاں یار ایک دوسرے کو سنا کے، انہاں دا کہڑا اعتبار؟ ایڈے ظالم ہے۔ سوچن دی گل ہے بھی لوگاں کڑیاں بھی ہیں تے پرکھن والے مگر پے رہے۔ تسی میں ایک مثال نہ سمجھاؤنا کہ کوئی بیوقوف آدمی کوئی ایسا سکہ جعلی بناؤندا نوٹ یا پیسہ جڑا ملک چلدا نہیں، تسی دسو سیانے بندے دے کوئی محنت کرے بیوقوف جعلی نوٹ بناؤنے، وہ جدوں چلدا ہی نہیں بناؤن دا کی فائدہ؟ جعلی وہی بناؤ گا جڑے ملک چل رہا ہے، ورنہ کاغذ دے بنے کنے بازاراں وکدے بچے خریدے، کوئی حکومت نہیں پڑھدی، وہ کہیں پھل بوٹے بنے صحیح نوٹ کی نقل کرے وہ بھی ارادہ ہوندا بھی سکہ چلدا۔ اس تو کرنے والوں نے کیوں کریا؟ ہر بندہ جواب دے گا کہ سکہ امت رائے سی، امت دا کوئی فرقہ اس گل تو منکر نہیں سی بے رسول اللہ دا نام آ گیا سر چکا دے، اے طے شدہ گل سی، یہ نقطہ نکلا۔ تو ملاوٹ نو چھڈو، ملاوٹ جڑے پرکھن والے نے پرکھ چھڈی، مگر یہ سارا جڑا بھی وہ کردے رہے، یہ پرکھدے رہے تے رسول اللہ انہاں ڈراؤندے رہے۔ یہ تو ایک نتیجہ آسمان دے سورج واਂگ سامنے آ جانا، تو وہی تہاڈے دل تے بٹھاؤنا کہ امت اگر اس سکے نو مندی نہ ہوندی، کلمہ گواں دے دلاں 'چ گل نہ ہوندی کہ قرآن تو علاوہ رسول اللہ دا فرمان بھی آ جائے، تو بالکل ساڈے لئی نہ دین اور ایمان ہے۔ نہ کرن والوں نے بیوقوفی کرن دی لوڑ سی، نہ پرکھن والوں پرکھن دی لوڑ سی، نہ حضور نوں ڈراؤن دی لوڑ سی، گھڑی جاندے تد کی ہے جدوں حدیث ہے ہی کوئی نہیں، اس امت نے منی نہیں۔ اے منکرین حدیث ظالم ہے، یہ جڑے حدیث دے منکر بالکل دین نہ ٹھٹھا کر رہے ہو، امت پرکھن تے لگ گئی، کرن والے کرن تے لگ گئے، رسول اللہ ڈراؤندے رہے اسے تو میں قرآن دی طرح دی شے جدوں آیا نا رسول اللہ نے فرمایا من اتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے آج کیا فلا وربک، تیرے رب دی قسم، اپنی قسم رب نے کھا دی، فلا وربک لا یومن، ہرگز نہیں مومن ہو سکتے۔ پھر دوبارہ کیا لا یومن، انہاں دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، انہاں دی جننے تنازع اٹھن، جننے جھگڑے پین، جننے فرقے بن لڑائیاں، وہ تینوں سالس من میرے کو لیاؤن کے رسول اللہ اس بارے کی فیصلہ، جنہ چر کوئی کلمہ گو اے نہیں کردا، اپنے فساد جھگڑے اختلاف تیری عدالت نہیں لیاؤں کوئی مومن نہیں۔ رب نے اپنی قسم کھا کے کیا اور بعد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اینا ہی کافی نہیں بھی لے آن تے فیصلہ سنیا مڑ کے کردے چلے گئے چپ کر رہے، نہیں وہ بھی مومن نہیں ہون گے۔ جو تم پھر فیصلہ سنا دیں او دے خلاف اپنے دل چ تنگی بھی محسوس نہ کر، ذرا بھی یہ پریشانی نہ ہو بے رسول اللہ نے کی فیصلہ کرتا، بالکل بھائی سلموا تسلیما، سر تسلیم خام کر دے، سر چکا دے۔ اے بنیادی 3 نقطے جڑے بیان کیتے کہ کرنے والے کردے رہے، وہ بیکار محنت کیوں کرتے رہے؟ بے وہ کرتے لوگ آتے اسی کی کرنا، حدیث تو کوئی شاید احمق سی وہ کرتے رہیں گے ہزاراں لکھاں، انہوں دا کرنا دسدا بھی یہ نوٹ چلدا سی امت، رسول اللہ دا لعنت کرنا دسدا بھی یہ بری گل ہے، دین تے اگر یہ چیزاں ہو گئی اسلام کی رہے گا، ورنہ آپ کرتے رہن میرا نام لے کے کہ امت نوں پتا بھی حدیث نہیں منی دی، توبہ توبہ، آپ کو پتا سی بھی حدیث دین ہے، تد فرمایا جنہیں میرا نام لے کے جعلی کڑی، وہ اتنا ہی جی جعلی نوٹ کو چلانا چاہے وہ دوزخی ہے۔ امت دے عالم جڑے سی وہ ڈھونڈن تے لگ گئے۔ یہ تو میں ایک عالم دین مدینہ شریف دے انہوں نے کتاب چھپائی، اور آخر کے خاتمے کچھ اشعار لکھے ہے رسول اللہ دی حدیث دی تعریف کہ حدیث کی ہے، یہ کوئی چھوٹی جی ہے جی میں اللہ دی کتاب اللہ دی طرفوں، اس طرح محمد رسول اللہ دی طرف، اور میری طرح عالم نہیں کوئی یا مولوی نہیں بھی کوئی غلط کوئی صحیح، وہ پیغمبر ہے خدا دا،
رب دا بھیجیا قرآن اور رسول اللہ بالکل پاسنگ ہے کوئی فرق نہیں جو اللہ نے کیا اور جو رسول اللہ نے فرمایا بالکل ایکو جی شاید باقی وہ تسلی کرنی فرمایا کہ نہیں وہ محنت ہو چکی یہ عالم ہے جنہ دا نام السید عبداللہ ہاشم علی یمانی المدنی مدینہ شریف اور کتاب 2 جلداں چ ایک جگہ سے الدرایا فی تخریج احادیث الہدایت وہ محنت کی گل کر رہا میں 60 تو زیادہ شاخاں حدیث دے رہے ڈھیر لگ گیا انہوں نے کتاباں فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے الہدایات درساں پڑھائی جاتی امام ابو بکر مرغینانی نے لکھی اور ایڈی وڈی کتاب دے گاں کئی شرح ودیاں ہو چکی ہیں دیوبند دے صدر مدرس تے بہت بڑے علامہ سید انور شاہ کشمیری جان پر آدھے مینوں کہ آخے نا ہنے فلاں کتاب ورگی لکھ رہے تو میں قلم اٹھا کے لکھ دینی مگر ہدایہ ورگی آخے تو عمر بھی میں گزاردا میں نہیں لکھ سکتا صاحب ہدایہ پتہ نہیں کیسے رندا مالک ہاں وہ حدیثاں پرکھیا کہ جڑیاں انہیں حدیثاں پیش کیتیاں اپنی تائید وہ کتے لبھدیاں یہ تخریج آندے کہ ڈھونڈو یہ روایتاں ہیگیاں لبھیاں تے انہاں دی حیثیت کی ہے 4 جلداں امام جمال الدین ذیلی افریقہ جو ہے انہاں لکھی نسب الرایا لبھیاں جڑیاں نہیں لبھیاں اتنے لکھیا کہ کتے نہیں ملی جڑیاں لبھیاں انہاں دی حقیقت بیان کی کہ فلاں فلاں کتاب تے آ راوی ہے اے کھڑیاں اے کمزور اور نال یہ بھی کیتا اپنے جڑے مخالف سی دوسرے عقیدے دے لوگ حنفی رفاعی نہیں کرتے دوجے کرنے والے انہاں دیاں دلیلاں بھی انہیں اکٹھیاں کی اتنا ولی ہویا بندہ تعصب تو بغیر سب دیاں دیتیاں کہ سارے جڑے دوسرے مخالف ہے انہاں دے پلے کی اور پوری دیانتداری دے انہاں دیاں کھڑیاں دکھاتا پائی انہاں دیاں کھڑیاں ساڈیاں کچیاں تدے لوگوں نے وہ دی باچے جدو چھاپے آکھیا بے جمال الدین ذیلی صوفی نہ ہوندا تو متصر مولوی دا کدی بھی انصاف نہیں کرتا مولوی چڑھیل ہوں اپنے ساتھ جی منتا وہ درویش سی صوفی سے انہیں ایمانداری نے آخیا یار ساڈے پلے اینا ہے کھرا تے اینا کھوٹا کہ دوجیاں کو آ جے آ کھرا انہوں دا کھوٹا 4 جلداں ارے امام جنہوں خاتمۃ المحدثین دے بخاری شریف کی 14 جلداں شرح کی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ یہ جدو پیدا ہوا انہوں نے اس کتاب نو پڑھیا انہاں آخیا یار ایڈی نہیں نہ رکھ سکتے یہ خلاصہ کرنا چاہیے اب درایا فی تخریج احادیث الہدایہ اے مدینہ شریف دے عالم نے ہن چھپائی 2 جلداں کہ وہ ہدایات دیاں حدیثاں دی تخریج انہاں دی تلاش انہاں دی ڈھونڈ پرکھ یہ وہ کتاباں جڑیاں ایک عالم کو ہون تے انہوں کدھرے جان دی لوڑ نہیں سب مثل دے سامنے آ جاندی ہے تے موافق مخالف کیڑیاں حدیثاں کیڑیاں کھڑیاں کیڑیاں کھوٹی تو آخر تے حدیث پاک دی شان تشار کیونکہ تھی موڈی سن لیا کہ میں حدیث کی قدر و قیمت سمجھائی ہے اگر یہ نوٹ اور یہ سکہ قیمتی نہ ہوتا تو نہ کھڑن والے کر دے نہ پرکھن والے اس محنت لگے ہوتے کڑیاں تو کڑیاں نے حدیث کی شاید نہیں پتہ لگا یہاں تینوں تو بے حضور دا آکھنا کہ جنہیں میرے نام تے جھوٹ بولیا دوزخ چڑھنا امت دا اسے محتاط ہو جانا چکنے کہ جعلی حدیث کیوں آئی ہے اور کرن والوں کا کرنا تو کوشش کرنی لوگوں دھوکھا دے حضور نے فرمایا یہ تینے شاید اس گل سے مہر لاؤندیاں کہ امت پوری متفق سی کہ کالا رسول اللہ آد ہے بالکل انہوں اس طرح قرآن کی طرح مننا اے انہوں نے اشعار جڑے لکھے فرمان دے ورحم اللہ من قارا کہ جس بندے نے بھی اشعار کہے اللہ تے رحمت کرے تمسک بحبل اللہ واتبع الہدا ولا تکو بدی اللہ اللہ کو تفلح ہو اے سمجھو 299 اور 300 صفحے دوسری جلد کہ اللہ دی رسی نو کٹ کے پھڑ لا اور جڑا ہدایت دا رستہ اللہ نے اتارا وہ پیچھے چلدا رہے تے بدتی نہ بنی جڑی گل نہ قرآن چنا بدی نہ بنی لالا کا تفلے ہو پھر امید اور توقع ہے کہ شاید تو نجات پا دیں جے قرآن دے مگر رہا اور ہدایت تے بدت تو بچتا رہا تو توقع اور امید ہے کدی بیڑا پار ہو جائے ولوز بے کتاب اللہ وسنن التی اتت عن رسول اللہ تنجو و تربو تے چمٹ جا اللہ دی کتاب نال جڑ جائے نہ ناٹی اور انہاں سنتاں دے نال چمٹ جا جڑیاں اللہ دے رسول تو ساڈے تک آئیاں تنجو و تربو پھر تو نجات پا جائیں گا انشاءاللہ فائدہ ہی فوزہ تیرا سودا نفع والا ہی ہے گھاٹا نہیں ودان کر آرار رجال وقولہم فقول رسول اللہ ازکا ورد اے اشعار موتی ہے اندھا چھڑ دے کہ امت دے فلانے آ کیا تو فلاں کیا بندیاں دے قول چھڑ دے تو نہ دیا رہاں ودان کر رجال وقولہم انساناں دیا امتیاں دے رائے پھڑی پھرنا جڑے کتے غلطی کر دے کوئی صحیح سمجھ آ پیغمبر دی ہوندے ہویا ودان کار رجال وقولہم فقول رسول اللہ ازکا ورد چھڑ دے عام امتیاں دے قول انہوں دے خیارات کیونکہ اللہ دے رسول دا قول جڑا روشن ہے
اور سارے پڑھیاں تو پاری پڑھنا، وہ مقابلے ساری امت بھی پا دیں گا، امت اٹھ جانی ہے تا رسول اللہ دا پڑھا تھلے ہو جانا، وہ پیغمبر خدا ہے، باقی سارے وہ دم کرنا امت سے کوئی درجہ ہوتا۔ ورات کو فی قوم تلہو بدین فتتن فی اہل الحدیث وتقدہم، خبردار انہاں لوگاں جنہاں رلی، انہاں فرقیاں جنہاں رلی جنہاں نے اپنے دین کو خیر تماشا بنایا، ادھر آ جلوس نکل رہا ہے، ادھر آ میلے ہو رہا ہے، نچلے ٹبے، یہ کوئی دین ہے؟ ہاں مظاہرے اور جلسے اور ریلیاں اور فلانا فنگ پورا مسجد جی ہوں رمضان شریف کی ہو رہا ہے، اتنے کھانے آ رہا ہے، اتنے دیگاں آ رہی ہیں، کھا پی رہا ہے، یہ ستائی ہی منا رہا ہے۔ آندا انہاں لوگاں شامل نہ ہو جنہاں دا دین صرف کھیل تماشا ہے، تاکہ وہ نہ ہو جائیں کہ اہل الحدیث سے اعتراض کریں اور انہوں برا کرنا، حدیث سے آدمان برا کرنا، ایک گاڑی بنا رہا کوئی اہل حدیث ہے، شرم کر، تو بندیاں دے قول مننا اور اہل الحدیث سے کھاؤں دے کہ اسی رسول اللہ تو نہیں ہٹنا۔ اذا مات قد الدہر یا صاح حاضی فانت علی خیر تبیت تصبح، جے عمر پر تو اس عقیدے تے رہا کہ اللہ دی کتاب ہے، رسول دی سنت تے ہوش مند سن لا، پھر تو درست رستے تے یہ تے زندہ رہیں گا اور تے صبح کریں گا شام کریں گا، تیرا راہ بالکل ٹھیک اور کھرا۔ اگے آندے والے بازم وللہ درہ، کسے ہور دے بھی شعر اشعار ہے تاندے وہ دی ماں جنہیں انہوں دودھ پلایا اللہ دیا اتنے رحمتاں کڈا سی جنہیں یارا کر لیکن دین النبی محمد اخبار آندا جے تو لبدا نا کہ رسول اللہ دا دین کی ہے، وہ نہ کشف المعجوب ہے نہ غنیت التاربین ہے، دورے کسے کہانیاں دین النبی محمد اخبار، اللہ دے رسول دا دین جڑا ہے محمد رسول اللہ تو اخبار ہے، وہ جڑیاں حضور تو خبراں آئیاں باقاعدہ لکھیا میں نے فلاں سے سنا لڑیاں جوڑیاں، نعم المطیۃ للفتال آثار، بہترین سواری جتے کہ آدمی نو سوار ہونا چاہیے، رستہ طے کرنا چاہیے، آثار ہے حضور پاک تو جڑیاں آئیاں چیزاں یادگار، وہ ایک ایسی سواری ہے پل صراط گزر، نعم المطیہ، جوان بن اٹھتے چڑھ جا، لا ترغبن عن الحدیث وحلی، منہ نہ موڑی کبھی بھی حدیث تو اور حدیث والے عالماں تو، والرائے لیل والحدیث نہار، یہ لوگاں دے خیال کی ہے کالی رات ہے پچھے اندھیرا، کوئی ٹھیک گل لبھی کوئی غلط، والحدیث نہارو، اور جے میں ہن دوپہر دا سورج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات دن ہے چمکدا سورج ہے، یہ ہوں ٹھوکرا کھانا، ولا ربما جہل الفتى سر الہدا والشمس بازغۃ اللہ انوار، آندا کئی باری ایک آدمی اپنی بیوقوفی نہ ہدایت دے نشان گم کر بیندا ہے، دین موجود ہے ادھر چلا گیا حضرت صاحب کو ادھا آواز سن چلا گیا، والشمس بازغۃ اللہ انوار، حالانکہ سورج چمک رہا اور روشنیاں دے رہا، بیوقوف ہو سے ہی رستہ گم کر دیتا، رستہ انہیں ہی گم کرنا جنہیں قرآن تو منہ مڑیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو منہ مڑیا۔ اس وقت تینے نقطے ہر بچہ ذہن چ رکھے، جہاں آکھے جی حدیثاں بہت کریاں گے، کیا کردے کیوں سی؟ جدو امت حدیث نو مندی نہیں سی، وہ حماقت کیوں کردے سی؟ کوئی سکہ چلتا نہیں جاری بنا انہوں فائدہ کی سی؟ دماغ خراب سی؟ وہ کردے آندا لے جا حدیث کوئی شاید کرنا ہی دلیل ہے کہ نوٹ چلتا سی، امت ساری دے ذہن سی بے رسول اللہ نے فرمایا وہ کیوں نہیں مانا، اور حضور نہیں ویدنا فرماؤں دے رہا میرا نام لا کے جھوٹ بولیا ٹھکانا دوزخ، اسے تو بھائی یہ ملاوٹ ہوگی دین کی رہو گا، اتنے میں صرف ایک حدیث کا حوالہ دوں گا، اے روشنی کی برکت نہ تھوڑے سامنے ہی ہے بھی یہ لوگ چاہتے ہیں بھی دین کا بیان ہی نہ ہوئے، اے ہوں شاید بعد تک آواز جاندی یعنی ایک حدیث جن نے بہت فتور پایا، اور تازہ بھی میں ایک بندے نے یہ بارے جی بات کی تھی، آج یہ پڑھنا دنیا جہان دے مولوی یہ پڑھتے ہیں، کوئی خدا دا خوف نہیں آتا، یہ سلسلہ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ واثرها السیء فی الامہ، کہ ضعیف اور کڑیاں حدیثاں اور انہوں کا برا اثر جڑا امت ہویا پہلی جلد، حدیث نمبر ہے 58، اصحابی کالنجوم بیہ مقتدیات بہتر، قرآن نے ایک کسوٹی دسی، ایک جج دسیا، ایک عدالت دسی کہ ایماندار جے رسول اللہ کو آ دو فیصلہ اتھو لو، اتنے عدالت نہیں بدل گئی، تسی دسو اے بازار چ وٹے چل دے سرکاری وٹے بنن دے اتنے مہر لگتی ہے بھی گھٹ ود نہیں بنے، اگر وہ جڑا سیر دا وٹا ہوئی کوئی 15 سٹاکاں دا بنا رہا ہے پرانے حساب نال کی نیر مچو گا، بازار وہ تولو گا سیر ہونگیاں 15 سٹاکاں، اور 1000 گرام دی بجائے 900 گرام دا بنا لے، تاج سرکار بناؤندی ہے تو انہوں مہر لاؤندی ہے بھائی کھرا وٹا چلے، وٹے جڑے صرف رسول اللہ دے ہے، جدو وٹا ہی بدلتا ہے کسی نے کوئی بنا لیا فیصلہ کدنا ہوگا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، حضرت عمر نے آ کیا، فلاں نے آ کیا، اور دین کتنے رہ جانا، پھر تماشا ہی بن جانا نا، کڑوی گل جڑی انہوں ہضم کرو،
کوئی حکم نہیں دین دے اندر، نہ کسی دا حق ہے کوئی فیصلہ کرے سوائے وہ جنہوں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، باقی سب ماتحت ہے، ہر ایک دی گل پیش ہوگی۔ اگر انہیں کوئی گل ایسی کہی ہے جڑی رسول اللہ دے گل نہ نہیں ٹکراؤندی، اینی رعایت نہ کران گے بندہ نیک سی یار، اینوں اس ویلے علم نہیں ہویا، انہیں اپنے خیال میں گل کہتی ہے غلط بھی ہے تو اللہ انہوں ثواب دے، گل نہیں مننی، گل مننی تو رسول اللہ کسے کہہ نبی علیہ السلام دے ہوندے کسی نہیں سن۔ تو حدیث کی ہے اصحابی کا نجوم، بعد نے تسی سنی میرے اصحابی ستاروں کی طرح ہے، بے یہ مقتدیت محتدیت، انہاں جو جہدے پیچھے لگ دو ہدایت پاؤ، بخیر بن گئی اور لکھاں تو زیادہ کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا، کتے کوئی غلطی کر رہا امت نو تباہ کرنا چاہتے تماشا بن جائے، کوئی اینوں چلا جائے کوئی اینوں چلا جائے۔ اتنے پھر اللہ مولانا بینی صاحب فرماؤں دے موضوع یہ ضعیف ہی نہیں کرنا چاہیے، بالکل دجالاں نے کریا، نبی پاک کے کیوں آکھنا سی بے سارے ستارے جنہاں دے پیچھے چلو، نبی پاک ہی سورج ہے ستارہ اور کچھ نہیں۔ رواہ ابن عبد البر فی جامع العلم و ابن حزم فی الاحکام، اگے سند دیتی ہے، وقال ابن عبد البر تھوڑا تھوڑا پڑھے جان، ہاذا اسناد اللہ تقم بحجہ، کہ سند جڑی نا اینوں کوئی پیش کر کے دلیل نہیں پیش کر سکتا، یہ روایت پیش کرتا کسی نو حق نہیں، لأن الحارث بن حسین مجہول، یہ چ راوی جڑا آیا ویکھو کیسی نشان دی، سلام بن سلیم اللہ مینوں حارث بن حسین نے، باقی بندے اتنے تھلے چنگے تار ٹھیک ہے، ایتھوں بالکل نہ بچوں ہو گئی ہے شاٹ، پتہ چل گیا ایتھوں سے لڑی ٹوٹ گئی، حارث بن حسین مجہول۔ وقال ابن حزم هذه روایت ساقطہ، ابو سفیان ضعیف اور حارث بن حسین هذا هو ابو وهب الثقفی، وسلام بن سلمان یروی الاحادیث الموضوعہ وهذا منها بلا شک، کئی سارے پھڑ کے کمزور ہے، اونج مجہول ہے، ایک جعلی روایتاں بناوندا سی اور یہ بھی انہاں حدیثاں چوں بالکل جعلی۔ قلت الحمل فی هذا الحدیث علی سلام بن سلیم، امام فرماندے میرے نزدیک دا سارا بوجھ سلام بن سلیم تے انہیں کری ہے، ویقال ابن سلیمان وہ طویلی بھی ہوتا نام اولا فین مجمن رضوف اتنے پاؤنا چاہیے نزلہ، کیونکہ یہ ضعیف ہونے سے سب دا اتفاق، بل قال ابن خراش کذاب، ایک پرکھن والی گلاں لاؤ، ملاوٹ والے نہیں ہٹے، بازار جعلی بھی لوگ سونا لے آتے مگر سونارے کو سوٹی ہے نہیں، وہ اصلی سونا چھڑ دیتا لوگوں نے، جعلی ہے اصلی لینا ہی، اصلی دوجے دا فرق کرو کہ سوٹی ورتو، تو کذاب ہے۔ وقال ابن حبان روا حدیث موضوع جعلی روایت، امام احمد فرماؤں لا اسے وحاد الحدیث کما فی المنصب لابن قدامہ، واما قول الشعرانی فی المیزان وحاد الحدیث وان کان فی مقارنۃ المحدثین فهو صحیح لا الکشف۔ ہاں عبد الوہاب شعرانی صوفی جڑا انہیں اپنی کتاب چا کیا بے حدیث جڑی نے راوی جنی دے پکے واقعی بیان کرنے والے اعتبار والے نہیں، مگر کشف والوں صحیح معلوم ہوئی، جنہاں دی حضور نال ملاقات مخفی ہوندی نا، انہوں نے پوچھا حضور نے آکھیا ٹھیک باطلوں احرا لا یلتفت آندے بالکل بکواس اور بےہودہ بات ہے، یہ طرف دھیان بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ علم ہی سارا اڑ جانا، جدا جی کرے کہ ہاں حدیث تے ضعیف ہے مگر حضور کو پوچھ لیا، وہ حضور کنوں ہن ملدے۔ عبد الرحمن الوکیل مصر بہت بڑے عالم ہوئے، انہوں نے انصار السنت المحمدیہ دے لکھا بھائی ہون آندے جی غار حراج کچہری لگ گئی، ایک دیوان آندے روزانہ حضور بہندے، ادھر آپ دی بیویاں ہوندیاں، ادھر چارے خلیفے ہوندے، ادھر عام ہوندے، اتنے ولی بھی پیش ہوندے، غوث قسم فیصلے ہوندے۔ وہ عبد الرحمن الوکیل آلا یار ہون حضور کچہری لاؤن لگ پے اور تسی اتنے پیش ہوندے، انہاں صوفیاں تو پناہ منگو، یہ بھی دجالاں دا ایک گروہ جھوٹے صوفیاں دا اپنا ہی چونگڑ چاہیا، نہ کوئی پرکھ سکے نہ کوئی راوی مینوں کش ہویا، یہ فیصلہ کون کروں؟ ایک ایسا تیر تکا اندھیرے چ لے جانا۔ وہ امام عبد الرحمن الوکیل لکھدا بھائی جدوں رسول کریم علیہ السلام اجے دفن نہیں سی ہوئے، لاش مبارک باہر پئی، خلافت دا جھگڑا تو اسے وے ہو گیا، انصار نے آکھا ساڈا حق بنتا، حضرت علی انہوں دی پارٹی کتے فاطمہ دے گھر ناراض ہو کے بہ گئی، حضرت ابوبکر اور رسول لال کیوں نہیں گئے، حضور نے کیوں نہیں آکھیا بھئی کاہدا لڑدے جی یار فلانے نو بنا لو، اے امت دے گھر اج تک مصیبت پئی، شیعہ سنی کو مکا دیندے۔ بعد حضرت فاطمہ زمیناں منگیاں نہیں ملیاں، کوئی آندے ابوبکر سچا سی، کوئی آندے وہ سچی، ناراض ہو کے مر گئی، مرن تک کلام نہیں کیتا، وہ فاطمہ جاندی ابوبکر جڑے کپڑے پاک سے جا کے آندے یا بولو، حضور آ جاندے کوئی کچہری لاؤندے، روز لگدی ہے کچہری، کوئی عقل کریا کرو، کیوں آندے باطلوں احرا لا یلتفت ذالک لأن تصحیح الحدیث من طریق الکشف بدعۃ صوفیہ مقیتہ، آندے کشف دے ذریعے حدیثاں ٹھیک کرنیاں کہ راوی بھی نہیں سانوں کش ہویا،
یہ صوفیاں دی بدعت ہے اور بالکل لانتی طریقہ، غیر اعتماد لا یدی لا تصحیح حدیث باطل لا صلی اللہ، انہاں تے بھروسہ کرنا یہ مطلب ہے جڑیاں جعلی حدیثاں ہیں وہ صحیح بن گئیاں کہ حاضر حدیث انہوں بھی بنا لیا کشف ہو گیا، لأن الکشف احسن احوال انسہا یکون کرائے و یخطئ و یصیب، آندے جے کشف منیے بھی کسی نے ہوندا تے زیادہ سے زیادہ کی درجہ ایک خیال ہے وہ مینوں آ چیز نظر آئی ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا، صوفی خود مندے وہذا لم یداخل الہوا، یہ بھی چاہتا ہے جو اپنا ہی خیال بچ نہیں بڑھ گیا، نسأل اللہ السلامت من و من کل ما لا یرضی، اسی اللہ کو دعا منگنے ہیں کہ سانو یہ کشفاں تو اللہ بچائے اور ہر اس شاید تو جڑی گمراہ کرے۔ پھر ابو ہریرہ تم یہ مسئلہ صحابی ابن عباس عمر بن الخطاب ابن عبداللہ تو اگے وہ ساریاں دے 59 نمبر سارے کلی کلی دا دسیا بے جھوٹیاں دے جعلی، یہ بھی اس تو دسیاں اکثر بندیاں دا وقت ہونا پو ہو جی صحابہ کرام دے کم، صحابہ کرام نبی حضور دے مقابلے کوئی نواں دین ہونے تے آیا، آپ دے شاگرد ہے آپ دے امتی ہے، کوئی صحیح گل لبھی ہے ٹھیک ہے، جے غلطی ہوئی تے اللہ اجر دے معاف کرے، دین نہیں، دین جو کچھ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی حق ہے۔ پھر اگے نا امام ابن بعض فرماؤں دے کہ ایسی گل بھی ہے بالکل یہ الٹ بے حضرت ابو طلحہ دا ہی غالب ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیال سی کہ جرا بارش ہوندی ہے یہ چاہ برف گردی ہے اسی انہوں گڑے کہہ دینے کول ہے اردو کہیں دی، حضرت صحابی جڑے سی وہ کھاندے سی ابو طلحہ تے لوگ آندے سی یہ تے روزہ ہی ٹوٹ گیا، انہوں نے کہا یار یہ کدا روزہ ہے کوئی کھانا جڑا عام روٹی ٹوک کے وہ دا ذکر ہے یہ کدا یہ کچھ ہے نہیں، دوجیاں نے آخیا نہیں نہیں یہ بھی پیاس بجھتی ہے غلط ہے، یہ بارے جان لے بے ہوں دسو کوئی دنیا چ عالم عوام ہے جڑا ہوں حضرت ابو طلحہ کی گل منتا، سب نے چک کے پرا ماریا بھی انہوں دا خیال سی غلط ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں، بالکل جعلی اور بناوٹی انہاں دی ولا اللہ سیوتی انما انا ان موضوع بہذا لا مطلق ولا، بس سارا یہ سمجھو نا کتوں شروع ہوئی ہے صفحہ 78 تو لے کے 86 تک یہ بس اے پرکھن والے جڑے مگر پی گئے بے حضور دا نام لے کے گل چلاتی کہ صحابہ کرام نے آئے جو کچھ کیا وہ بھی ہدایت ہے تینوں غلط گل، اور دوسرے پاسے ہور ایک گروہ اٹھیا انہوں نے یہ نال ہی لگ دی ہے، انہوں نے کہا نہیں حضور پاک نے نرائے نہیں کیا، آپ نے بھی فرمایا اہل و بیتی کا نجوم بھائی یہ مقتدیت میں میرے گھر دے لوگ جڑے اہل بیت یہ ہدایت دے ستارے ہیں نا پیچھے بھی جنہ مرضی لگے یہ 62 نمبر موضوع یہ بھی آدھے بالکل بناوٹی جعلی ہے، نہ کوئی گھر والوں کیا نہ صاحب نو کیا، دین آپ پورا دے گیا وہ کوئی کثرت فرق نہیں چھٹ گیا، اللہ دے رسول دا دتا دین جڑا انہوں اختیار کرو، انہوں حکم منو، فیصلہ اتو لو، ہر بندہ اپنا عقیدہ ایمان پاویں بڈھے ہو چکے جنہیں آگا میں جنی مت کرنا جہنمی ہن بھی لے جائے اس عدالت کہ مولوی صاحب چھڈو گلاں یا رسول اللہ دا کڈو، حضور نے کی فرمایا اور نال پکی جو کہ صحیح حدیث ہے علماء نے انہوں پر کے کھڑا کیا، میں اتنے عمل کرنا اور کسی گل پہ نہیں کرنا۔ اے ہن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کڈے وڈے آدمی رسول اللہ نے جنت دی بشارت دیتی ہے، وہ تے کھڑے سی پہاڑ ہلیا، آپ نے کہا کھڑا ہو جا تیرے تے یا نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے، حضرت عثمان رضی شہادت تک دی خبر دی جنت دی دیتی، مگر حال کی ہے بے حج تے اللہ دے رسول اللہ السلام جاندے سی، حضرت ابوبکر جاندے سی، حضرت عمر جاندے سی، حضرت عثمان بھی 6 سال جاندے سی، اتنے کسر ہی پڑھتے سی، مناج 2 فرض پوری شروع کر، اج تک نہیں کہہ دے پلے پیا وہ کون شروع کی تھی، انہیں ہی لکھ دیں بھی انہوں نے کچھ سمجھا کی نہیں سمجھا، فساد پہ گیا، دنیا جڑی راضی نہ ہوئی کہ چلو یار پوری پڑھ لی ترکی۔ صحیح بخاری کے اندر آتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سنیا تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، قیامت سمجھا کہ رسول اللہ کی کرتے تھے انہیں کی شروع کر، اور نال فرمایا کاش عثمان دی بجائے 2 رکعتاں پڑھدا جڑیاں اللہ دے ہاں قبول ہونی، کی فائدہ نہ 4 رکعتاں۔ حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پتہ لگا، انہوں نے بھی فرمایا کہ بھائی اسی رسول اللہ دے نال عمر گزاری ہے، یہ بھی 6 سال گزرے، کسی نے پڑھیاں اتنے معراج پوریاں 4، رسول اللہ کا طریقہ چھڑ دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نو لوگوں نے پوچھا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا بھی ہن جماعت کراؤں دے حضرت عثمان دے بعد بھی انہاں دے چیلے بنو امیہ تو 4 ہی پڑھاؤں دے، کی کری؟ انہوں نے کہا یار انہوں نے مل کے 4 ہی پڑھ لیا کرو، تے جدوں کلے پڑھو 2 پڑھ لیا کرو۔ ہاں اس وقت جڑیاں 4 پڑھتے انا للہ اتنے پڑھتے سی، مگر کی کرتے حکومت ہوں انہوں دلیل بنا لیں ادو پڑھتے سی، وہ کی کرتے سر کٹاؤں صاف فرمایا کہ جدوں نال پڑھو 4 پڑھ لیا کرو، جدوں اپنیاں پڑھو
دو جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام دی سنت ہے وہ تے قائم رہنا۔ تو خلاصہ یہ ہے اج دی ساری گفتگو دا نچوڑ کہ دین دے معاملے کوئی کسوٹی نہیں، کسی دی گل معیار نہیں، حق دا جڑا معیار نہ کہ کھرا یا کھوٹا، صرف ایک فرمان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سب نے انہوں دی عدالت کھڑے ہونا، جدی گل انہوں نے مل گئی 100 بسم اللہ، جدی نہ ملی وہ برا نہیں کہنا انہوں، اللہ انہوں معاف کرے تو انہوں بھی جنت جگہ دے، مگر وہ گل نہیں مننی۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رسول اللہ دے فرمان مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ لکھ دے سی، مجمع پڑھ دے سی، بڑا شعر ہے، اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن۔ دین دی اصل اور بنیاد کی ہے، پہلا کلام اللہ معظم سمجھنا، قرآن دے برابر کوئی شے نہیں لیاونی، اللہ دی کتاب ہے، تورات انجیل سب بدل گئیاں، قرآن نہیں بدلیا، اپنے اصل لفظاں سے نازل بہ روح الامین، اور اللہ نے یہ اتارن لی فرشتہ بھی وہ چنیا جڑا سارے فرشتیاں کا سردار، انہ القول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اللہ آندا اور فرشتے تھوڑے سی، مگر وہ مڑا ماٹا سنیا ہوندا میں بھیجدا نا، قرآن جیسی نعمت، اس لیے ملک رسول کریم فرشتیاں چوں بھی چنیا تے بہترین جڑا پیغمبر سی، تے انساناں چ بھی آکھیا، دوسری جگہ تے حضور نو آکھیا انہ القول رسول کریم، انساناں چ بھی رسول کریم ہے۔ کریم یاد رکھو جتھے آنا ہے اپنی جنس دی سب تو اعلیٰ ہے، قرآن کریم، رسول کریم، رسول ہون گے انہاں چ چوٹی ہے، فرمایا فرشتہ چوٹی دا، قرآن چوٹی دا، اور جس بندے تے آیا چوٹی دا، یہ نال کو پیدا ہوا تو تد پڑھتے سے اصل دین آمد کلام اللہ معظم داستن۔ دین دی بنیاد ہے کہ قرآن نو اگے رکھ، پہلا اللہ دی کتاب پھوڑ، بس مفت اصل دین آمد کلام اللہ معظم داستن، بس حدیث مصطفیٰ برجام مسلم داستن۔ بعد چلا دے رسول نے جو فرمایا اپنے تے انہوں جاری کر دیں، میں اپنا عقیدہ بھی چھڈیا تو فرقے بھی چھڈے، جو کچھ اللہ دے رسول فرماؤں دے برحق۔ اس پاروں جب تک ایک کسوٹی ہاتھ نہ ہوئے، ملاوٹ تے نہیں ہوئی ہے کہ ہر گروہ جڑا جی چاہے اٹھا کے پیش کر سکے۔ لاہور عدالت بنی، تحقیقاتی عدالتوں نے 2 جج، جسٹس کیانی سی رستم اور منیر سی بے دین دہریا، مرن لگے نے آکھیا بھئی یار منظور قادر میں تو خدا نہیں سی من، اے پاکستان دا چیف جسٹس نا مسلمانہ محمد منیر، اور بیڑا اس ملک دا غرق کر کے مریا، نظریہ ضرورت کر دیتا، ضرورت دی خاطر حکومت جو مرضی قدم اٹھا کے پاویں آئین توڑ دے، مارشاء اللہ جائز ہے، انہوں نے خوش کر لی، اور مرن لگا لکھ کے منیا کہ میرا کوئی یہ فیصلہ قانونی نہیں سی، سیاسی سی، حکومت نے خوش کر لی، مگر ملک نو تباہی دے رستے پا گیا، جہاں جی چاہتا آ کے جو مرضی ملک قبضے چلا لینا۔ مرن لگا کہن گا منظور قادر یار میرا تو ایمان ہی نہیں سی کوئی خدا، ہن کی بنوں گا؟ اور منظور قادر وزیر قانون کسی زمانے دے انہیں آخیا جسٹس صاحب تسی جان دے بھائی جدوں ہو جائے نا توہین عدالت بندے کو، وہ ایک ہی رستہ ہوتا بغیر مشروط طور پہ اپنے آپ کو عدالت دے رحم و کرم پہ چھڑ بے میرے پلے کوئی نہیں جناب جج صاحبان سزا دے دو جی معافی، تے عدالتاں جڑیاں انہوں معافی کر دیں، کہا جی تم ہی ہوں یہی ہے غیر مشروط اپنے آپ نے اللہ دے حوالے کر دی، بے جھوٹا سی برا کہندا ہے تیرا رحم کر دے، تو غیر مشروط ہاں۔ وہ جسے بیٹھے سی قادیانی وکیل پیش ہو رہا سی، مسلمان علماء بھی سی، مسلمان مولوی یہ حدیث بڑی بیان کر دیں دے مگر ضرورت جڑی آپ پہ مجبور کرنے بھی سچی گل ادا دو، وہ کہنے گے یار ساڈے مگر اتنا تسی پے جے بھی میرے دن اسی نبی مننے، اللہ دے رسول علیہ السلام نہیں حدیث فرمایا علماء امتی کم بیائے بنی اسرائیل، کہ میری امت دے عالم جڑے بنی اسرائیل دے نبیاں ورگے، وہ عالماں نوں کیا مولوی مرزا تے ایڈا وڈا مجدد سی، مہدی سی، مسیح سی، وہ ہو گیا نبیاں دی طرح دا کی ہے؟ مولویاں نے پھر بگنا چاکیاں وچے نیک بندے سی، انہاں آکھیا قادیانی وکلا حضرات دی کوئی سند پیش کر، راوی سچے جھوٹے بھائی سر پیری کوئی بالکل کوئی یہ دسن والا نہیں، کنے حضور تو سنیے کچھ بھی نہیں، ایک باطل ہے۔ پھر انہوں نے بھی شرمندہ ہونا پیا، مگر یہ جڑے آپ بھی بیان کرتے رہے انہوں نے ہوش آئی کہ اندھے ہو کے نہیں ہر گل ہر وے لکھنی چاہیے، بیان کرنی کوئی گل نہیں آئی۔ ہوں بھی ایک کاشف بیٹھا ہے، ایک استاد ہے بڑے عربی دے علامہ بنے، کتاباں لکھ دی، تازہ کتاب ایک بچی نے مینوں دتی رسول اللہ دی والدہ ماجدہ دے بارے، میں ہمیشہ چاہنا بھی رسول اللہ دے ماں باپ دے بارے کوئی مولوی بحث نہ کرو، ایک فضول گل ہے کیوں یہ پینا پہ دوسری فلانے، مگر دلیلاں جو دتیاں نا کہ مومنہ سی جنتی سی فلانے، رب گواہ جے پوری کتاب ایک بھی سچ سب جعلی بناوٹی گلاں، اس تو ڈاکٹر صاحب نے اللہ تو ڈرنا چاہیے بھی گل نو اپنے تھان تے رہن دیو کہ ادب کرو احترام کرو، مگر یہ تسی گناہ کیوں کھڑ دے؟ اللہ کے رسول نے جو کچھ نہیں فرمایا نہیں کیوں کہیں وہ حدیث آخر سے لکھی ہے
کچھ شاعران دے شعر لکھ کے اشعراء تلامیذ الرحمان کہ رسول اللہ نے فرمایا شاعر جڑے نے خدا دے شاگرد انہوں نے اللہ آپ شعر سکھاؤں. وہ کتنے حضور نے فرمایا؟ موضوع بھی نہیں، منکرت ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ ایک مقولہ بنا کے رسول اللہ کہہ دیں. یہ بچے نوں چاہیے کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب مل کے آکے ڈاکٹر صاحب ہے رسول اللہ فرمایا آپ جنہیں میرا نام کے لے کے گل غلط کہی وہ تو ٹھکانا دوزخ سے. لبو ہاں کتنے ہے اللہ دے رسول نے آکھا کہ شاعر جڑے وہ شاگرد ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں، ایویں دین دے نام تے جعلی چیزاں پھیلا. اور پوری کتاب ہے تو بار بار آپ نے فرمایا ما خلق اللہ نوری کہ سب تو پہلا اللہ نے میرا نور بنایا. ویسے شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی ایڈا وڈا ہے یہاں بلچیاں دا حامی وہ آپ بندہ پائی یہاں لفظاں حدیث کسے کتاب دی کتے نہیں لکھی بھی. حضور نے فرمایا اے نمونے دے طور تک تانوں دس رہا کہ حدیث دا علم جڑا بالکل سچے موتی ہے، قرآن دے نالے نہیں تے دین کوئی نہیں سمجھ آنا. مگر چونکہ مراوٹ بڑی ہوئی لوگوں نے اس تو بھی سکہ پڑا چلتا. احتیاط کی ضرورت ہے، پرکھنا ہے، گل نوں فیصلہ کراؤنا ہے کہ صحیح ہے غلط جڑیاں انہوں الگ کرو. صحیح سامنے آ جائے پھر بالکل سرے تسلیم خام ہے. اور اگر نہیں اللہ دے رسول دا فرمان دیوار نہ مارو کہ بھائی یہ جنہیں بھی کیا انہوں مبارک ہوئے. مسلمانوں نے دا مننا کوئی ضروری نہیں. ہن بھی کئی بچے لکھ گئے حدیث مولانا نجیب اللہ تارک بھی یار جو احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے سجدہ تعظیمی دے حرام تے لکھا کوئی ماندار وال جمیا ہی نہ دیوبندی جمیا نہ اہل حدیث جمیا کہ جڑا پیراں نوں سجدہ کردے تعظیمی یہ دے حرام ہون تے دی کتاب تو گاں لکھ ہی کوئی نہیں سکیا. اب زبدہ تزکی ہے نہ لکھ کے لے گئے پھر. اور ضرورت ہی پئی دہلی جڑی خانقاہ خواجہ نظام الدین اولیاء دی وہ دے متولی حسن نظامی بڑا لکھن والا کتاباں لکھیں انہیں فتنہ شروع کر دیتا بنے عبادت دا سجدہ حرام ہے کسی نے خدا سمجھے تعظیم دا سجدہ کوئی حرام. مرشد نوں کرو قبراں نوں کرو قبراں نوں کرو. یہ ادب ہے. آدم علیہ السلام نوں فرشتیاں کیتا یوسف علیہ السلام نوں پراواں کیتا تد کتاب لکھنی پئی. اور وہ آخر تے پھر جدوں نظامی صاحب نوں ہور کچھ نہ لبا انہیں آخیا انہیں تذکرے حضرت خواجہ فرید الدین گن شکر دے حالات ہے خواجہ نظام سب چاہتا کہ سجدہ کراؤندے سی بحثاں کردی سی. اتنے پھر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے آخری بات ہے جس تو سارا مضمون جڑا ہے دی سمجھ آ آپ نے فرمایا دس اللہ دے رسول دی حدیثاں ملاوٹ کرنا دنیا نہیں باز آئی. انہاں تذکریاں دا کون رکھا بیٹھا یہ ولیاں دے تذکرے جڑے کون رکھا سی انہاں دا جن نے جی چاہیا وچ ملاوٹاں کر دی. تے دوسری گل دس دے وہ کراؤندے سی تے تینوں علم ہونا چاہیے کہ سوائے اللہ دے رسول علیہ السلام دے کسے نے حفاظت حاصل نہیں کہ وہ جو کہن ٹھیک کہن. باقی ہے لفظ دے یہ بچوں نوں نوٹ کرنا کہ صحابہ تو لے کے ایک بھی بندہ ایسا نہیں جد کو ایسا قول نہیں صادر ہویا کوئی ایسی گل نہیں کہہ دیا بے جے اج اتنے کوئی چلے سیدھا دوزخ چلا چھوٹ ہی نہیں سکتا. وہ صرف اس تو بڑی ہے انہوں اسے خبر نہیں ہوئی یہو جہ ردی قول لینا. وہ عصمت پیغمبر خدا نوں حاصل ہے جو نبی کہندا اتنے اللہ دا پیرا وہ منو. اور کسے گل یہ آخری کلمہ ایڈا وڈا رسالہ قیمتی کہ سوائے رسول خدا دی گل تو ہور کہنوں منو یہ اداں ہی ٹوکرا کھانی ہے. فلاں حضرت نے کیتا فلاں نے کیتا کوئی شے نہیں ہے کہ کوئی آخر فلانے نے راگ سنیا فلانے نے قوالی سنی وہ فلاں کی ہے جو کچھ بھی ہے رسول اللہ دی برکت تھوڑا بہت ادب اسی کر دے اس تو بھی نبی پاک دے دین تے چل دے. اگر انہوں نے اپنی غلط گل کری کی اعتبار ہوتا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تے کہنا ہی چاہیے پاویں غلطیاں میں آخر مسلمان سی نیک لوگ سی مگر غلطی خواجہ صاحب بھی آج سی سماع سن دے اے سماع دا ترجمہ قوالی کر لیا. قوالی جڑی نا موسیقی روح دی غذا اور تہاڈے کو کتاباں ہے نہیں خواجہ نظام الدین فوائد الفاظ کو کہڑی قوالی سی ہو کہ ساز نہ ہون بالکل کھول کے لکھیا کوئی تبلا سرنگی ارداف وغیرہ نہ ہوئے تاڑی نہ بجائی جائے شعر جڑے پڑھے جان اللہ دی حمد ہوئے یا رسول اللہ دی نعت ہوئے یا دنیا تو منہ پھیرن والیاں گلاں موت یاد رانیاں اس تو علاوہ کوئی رخسار اور زلفاں اور یہو جیاں گلاں نہ ہون. پڑھن والا کوئی انداڑیا لڑکا یا عورت نہ ہوئے کوئی درویش داڑھی جڑا نیک بندہ پڑھے ہاں اور وہ اندر سنن والے بھی دیندار لوگ بیٹھے ہوں جڑے سن کے رون حضور دی تعریف. اے چار شرطاں کہ ساز نہ ہون داڑھی نہ ہوئے کوئی عورت امرد نہ پڑھے کلمات جڑے اور اچے کھول کے لکھیا مگر یہ جی دیکھ لو اس وقت دے عالم سی اللہ دے نیک بندے سی قاضی ضیاء الدین سنامی انہوں نے جدو لوگوں نے خواجہ صاحب یار اس طرح کبھی بندے بہ جاندے شعر سنتے انہوں قوالی کرنا چاہیے بالکل جی میں حمد نعت سنی. اور وہ قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت آیا تو خواجہ نظام الدین نے یاد کری کہ بڑا عالم ہے شہر دا ایڈا وڈا قرآن حدیث کا فاضل ہے خبر لینی چاہیے.
دروازے سے جا کے آخیا اندر اجازت منگو کہ نظام الدین تہاڈی خبر لے آیا. تو قاضی صاحب نے آخیا کہ میرا وقت آخر ہے، میں دنیا چھڈ رہا، میں آخری وقت کسی بلچی نہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا. یہ محفل لاؤنا کوئی رسول اللہ کا طریقہ، حالانکہ کچھ بھی حرام نہیں سے. میں یہ کہ پھنڈ بنایا کہ کٹھے ہو کے سن دیں. پھر میں آخر وقت سے کسی بےچی نال ملاقات نہیں کرنا چاہتا. خواجہ صاحب نے جب سنیا تو رو پائے اور فرمایا جاؤ قاضی صاحب نے آکھو بھی بےزتی اپنی بےزت تو توبہ ہوگی. میں یہو جی محفل نہیں لاؤنی تو نہ کوئی سننا. بائی چانس کسی نے پڑھ لیا کیا میری پگڑی لے جاؤ. ایس دروازے تو لے کے نہ اس عالم نے آخیا پھر کہ میری پگڑی میرے بستر تو دروازے تک وچھا دے. اور خواجہ صاحب نے کہتے آن بندہ یار نیک سی، اینی کی گل سننا تو ذرا ہٹی سی. شکر ہے بھی میری آخری نصیحت سے انہیں توبہ کر لی. یہ وچھا دو پگڑی. وہ پگڑی جو لگے وچھاؤن تو خواجہ صاحب نے آخیا توبہ توبہ. پگڑی چکی سر تے رکھ لی اور میں یار اسی جو مرضی درویش بنے پھرتے ہیں، یہ رسول اللہ دا وارث ہے، یہ عالم ہے. حضور دے ممبر تے بہ کے دیندا یہ پگڑی اس قابل ہے کہ پیراں تھلے روندی سر تے رکھ. اس تو یہ دین ہے بے رسول اللہ دا طرز عمل آ جائے سر چکا جائے. تسی امت حضور دی جے کلمہ اور قاعدہ نہیں پڑھیا، باقی ساریاں گلاں بناوٹی اور جعلی ہے. اے نال لگی سنا دے کھور بڑی پھلائی ہے جڑنے لچ ٹلنا ہوندا اتبع سواد لا. رسول اللہ نے آخیا وڈے جماعت دا ساتھ دیو. وہ جڑے ہن زیادہ نا تعداد جمہوریت دین جی بنا لی بندے گن لو جی میلیاں ٹھیلیاں والے ایسی بہتے وہ دین نہ ہویا کھیل بن گئی. پھر لفنگے چار بہتے ہو گئے، عالم دین بے قدر ہو گیا. بالکل یہ بھی بنوٹی ہے، کوئی اللہ دے رسول نے نہیں آکھی. حضور نے یہ گلاں کیوں آکھنی ہیں؟ حضور تے بالکل دین دی پہچان ختم ہو چکی. نہ سواد اعظم کوئی شاید، نہ سنت خلفائے راشدین نہیں تھی سمجھ چکے. حضور دے متحد رہن گے ٹھیک ہے، چارے خلیفے الحمدللہ الحمدللہ. یہ ہویا کہ چارے متفق نہیں ہوئے. یہ نہیں ہویا بھی چارے سنت کے خلاف فیصلہ کر گئے. کوئی نہ کوئی خلیفہ بچوں سنت دے نال رہا بچ گئے، ورنہ چارے سنت تو منہ مر جاندے کدی خلاف سے راستہ. اور نال جڑا کہ بھائی اصحاب میرے ستارے بالکل غلط ہے. قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس یہ دین دی کسوٹی ہے. اینوں ہاتھ رہو کوئی دو مشرا اپنے ہاتھ دوویں بچیاں پھڑ لو، اندھیرے بھی سفر کرتے رہو، ٹھوکر نہیں کھاؤ گے ورنہ بربادی بربادی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ. الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میں اپنے گھر ہی سی ملٹ ٹاؤن کہ میرے اپنے پنڈ کا بالکل اپنا چچا داد پائی برادری آیا. حالات میرے سامنے ہو دے، کوئی شاید خدا دی نہیں ہو دے. پہلے شادی کرنی ہے میری تھوڑے گلت جاوے وہ مینوں پرا سمجھ کے آیا کہ چلو میرے کو ہو آسرا کوئی نہیں. انہیں کیا ارد گرد سب نظر ماری ہے. میرے کو جڑے دو کنال رہندے سی میں وہی چاہے بیچ دیا، گل نہیں بڑی. میں پائی دنیا نہیں ترلا کردا، تیرے لیے بھی انشاءاللہ کہہ دوں گا، تیری قسمت جو ہے انشاءاللہ تینوں مل جوں گا. میں تھوڑے سارے اگے درخواست کردا تسی میرے تے احسان کرو، میں اس بھرا نوں ملاں تو دی خدمت کر سکاں انشاءاللہ میرے لیے اور تہاڈے لیے اجر دا باعث ہوگا. یہ دنیا فانی ہے، کوئی نیکی واسطے کر دیا کرو، اللہ خوش ہونے والا. اے مولانا دا اعلان ہے مدنی صاحب دا. وہ اندے خواتین میگزین کا اکتوبر 2008 کا نیا شمارہ بار 17 پر موجود ہے جس میں بڑے قیمتی مضامین ہیں. اس کے علاوہ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک میں نماز کے بارے میں فصل بیان ہوا. اس کے لیے بہترین معاون کتاب نماز نبی علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف بار 17 پر موجود ہے. شکریہ. بالکل نماز نبی بھی ہر بندے کی ضرورت ہے. ایک کچھ ساتھیاں نے لکھا جی بیماری دا والدہ دل کی تکلیف میں مبتلا. یہ لکھ دے والدہ محترمہ اتوار کی شب انتقال فرما گئی تھے، انا للہ و انا مغفرت کی دعا کر لیں. اے بیماروں کے لیے لکھا کیا زمین ٹھیکہ پر دینا حرام ہے؟ کوئی حرام نہیں. مختصر جواب، نہ ٹھیکے دے دینی حرام ہے اور نہ حصے دے دینی حرام، بالکل حلال اور جائز ہے. اللہ دے دین پتہ بھی سارے لوگ اپنے آپ نہیں کاروبار سے مزاربت بھی ٹھیک ہے. میرے کو پیسے آ گئے کام نہیں کرنا جانتا کسی نے دے دیا ملا کام کر جو نفع ہوا نسبت وہ بھی ٹھیک ہے. پیسے زمین ہے زمین دے دیو کاش کرے وہ حصہ ملے گا.
نقد انہوں دے دیو انہیں پیسے دو اپنی محنت ادارہ بالکل اللہ دے رسول دی حدیثاں دے مطابق ٹھیک ہے جنہاں لوگوں نے ہمیں شوشے چھڈے نا بیاہ حرام حرام سب دا جواب پھر انشاءاللہ کری دیں بالکل غلط گلاں کوئی منع نہیں کی تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 12/9 وقت 9:30 بجے نیا ٹائم شروع ہوگا احباب سے شرکت کی ساتھ پہنچ جائے گا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون